نور جہاں، جس کا اصل نام مہر النساء تھا، 1577 سے 1627 میں اپنی موت تک مغل بادشاہ جہانگیر کی ساتھی رہیں۔ کہا جاتا ہے نور جہاں جہانگیر کی 20ویں بیوی تھی۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بادشاہ جہانگیر کی چہیتی بیوی نور جہاں کی زندگی کا مختصر جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نور جہاں کی لاش کو کتوں اور بھیڑیوں کے آگے کیوں ڈال دیا گیا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیو کے آنے والے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ویورز، نور جہاں، جس کا اصل نام مہر النساء تھا، افغانستان کے شہر قندھار میں فارسی رئیس خاندان میں پیدا ہوئی۔ یہ مرزا غیاث بیگ کی بیٹی تھیں جو بادشاہ اکبر کے زمانے سے مغلوں کی خدمت کر رہا تھا۔ نور جہاں مغلیہ سلطنت کی سب سے طاقتور ملکہ تھیں۔ وہ اپنے شوہر سے زیادہ فیصلہ کن اور فعال تھیں۔ مورخین کے نزدیک ایک دہائی سے زیادہ عرصہ تک وہ جہانگیر کے تخت کی اصل طاقت رہیں۔ نور جہاں کو ایسے اعزازات اور مراعات سے نوازا گیا جو اس سے پہلے کسی مغل مہارانی کو حاصل نہیں ہوئے، جیسے نور جہاں کے نام پر ایک سکہ بھی جاری کیا گیا تھا۔ ناظرین، بادشاہ جہانگیر کو نشے اور شراب کی لت تھی، جس کی وجہ سے نور جہاں کو اپنا اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرنا زیادہ آسان ہو گیا۔ اپنے شوہر سے عقیدت اور محبت رکھنے والی دوسری ملکہ ممتاز محل تھیں، جن کے لیے شاہ جہاں نے تاج محل کو مقبرے کے طور پر تعمیر کیا، لیکن ممتاز محل کو ریاست کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے نور جہاں مغلیہ سلطنت کے لامحدود اور سراسر سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے منفرد شخصیت کی حامل تھیں۔ نور جہاں کی جہانگیر سے دوسری شادی تھی۔ شادی کے وقت نور جہاں کی عمر 34 سال تھی اور جہانگیر کی نور جہاں 20ویں بیوی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق جہانگیر کی نور جہاں سے کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے 2 بچے تھے۔ جہانگیر نے نور جہاں کو نور محل کا خطاب دیا۔ جہانگیر کی محبت اور اعتماد کی وجہ سے نور جہاں ریاستی معاملات میں بہت زیادہ طاقت رکھتی تھیں۔ نور جہاں کو ایک شاہی مہر بھی عطا کی گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی دستاویز یا حکم قانونی جواز حاصل ہونے سے پہلے نور جہاں کی رضامندی ضروری سمجھی جاتی تھی۔ 1626 میں جہانگیر کو کشمیر جاتے ہوئے باغیوں نے پکڑ لیا۔ باغی رہنما مہبت خان نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کی۔ نور جہاں اپنے شوہر کو رہا کروانے کے لیے خود وہاں پہنچ گئیں۔ اس نے وزراء کو حکم دیا کہ بادشاہ کو بچانے کے لیے دشمن پر حملہ کریں۔ نور جہاں نے جنگی ہاتھیوں پر چڑھ کر یونٹوں کی خود کمانڈ کی۔ نور جہاں جنگ کے دوران ایک پہاڑی سے ٹکرا گئیں اور اس کے سپاہی اس کے قدموں میں گر گئے۔ نور جہاں نے مہبت خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اسے شوہر کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ مہبت خان نور جہاں کی صلاحیتوں اور ذہانت پہچاننے میں بالکل ناکام رہا، کیونکہ نور جہاں جلد ہی اپنی صلاحیتوں کے پیش نظر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ بچ جانے کے بعد ہی 28 اکتوبر 1627 میں جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ شاہ جہان نے نور جہاں کو اس کے بھائی کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ اس نے اپنی بقایا زندگی لاہور میں اپنی بہن کے گھر میں گزار دی۔ نور جہاں کا انتقال 17 دسمبر 1645 میں 68 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ لاہور کے شاہ درہ باغ میں دفن ہے، جو اس نے خود بنوایا تھا۔ نور جہاں کے مقبرے پر یہ تحریر کنندہ ہے: اس غریب اجنبی کی قبر پر نہ چراغ رہے، نہ گلاب، نہ تتلی کے بازو جلیں، نہ شبلی گائے۔ ناظرین، عجیب اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اس مقبرے میں نور جہاں کی لاش موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی لاش کو جنگلی کتوں اور بھیڑیوں کی غذا بنا دیا گیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رنجیت سنگھ مغلوں سے نفرت اور حسد کی بنا پر نور جہاں اور اس کی بیٹی لاڈلی بیگم کے تابوت کو مقبرے سے نکلوا کر رنجیت سنگھ نے لاڈلی بیگم اور اس کی ماں نور جہاں کی تابوت کو مقبرے سے نکلوا لیا تھا۔ رنجیت سنگھ کے حکم پر ان تابوتوں کو آہنی کنڈوں کی مدد سے دیوار پر کئی دن لٹکا کر رکھا گیا۔ بعد ازاں ان تابوتوں سے ملکہ کی لاش کی باقیات نکالی گئیں، جس میں صرف بوسیدہ ہڈیاں باقی بچی تھیں۔ رنجیت سنگھ اپنی نفرت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا
اور آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے میت کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا۔ اس نے ان تابوتوں کو دوبارہ دفنانے کے بجائے ان ہڈیوں کو کتوں کے آگے پھینکوا دیا۔ وہ قیمتی کپڑا جس میں نور جہاں کا تابوت لپٹا ہوا تھا، اسے بادشاہی قلعے کے توشہ خانے میں رکھوا دیا گیا۔ بعد ازاں 1912 میں دہلی کے ایک حکیم اجمل خان نے اس مزار کی باقیات جمع کر کے اسے دوبارہ تعمیر کروا دیا۔ لیکن نور جہاں کی ہڈیاں بھلا وہ کیسے اسے مل پاتیں، اس لیے انہوں نے اس پرشکوہ ملکہ کی قبر کا ایک نشان ہی باقی رکھا،